قرآن تو کہہ رہا ہے کہ تو نماز نہ پڑھی تو پورے کا پورا جائے گا. یہ آپ کے نعت خواں آپ کو کہہ رہے ہیں کہ جی مجھے دیکھ کے آ جائے گا جہنم کو بھی پسینہ. یا آپ ان سے پوچھ لیں کہ بھائی کس طرح آئے گا تینوں ویکھ کے جہنم کو. حضور نبی علیہ السلام نے ہمارے لیے جبرائیل امین سے پوچھا جبرائیل جب بھی آیا تجھے کبھی مسکراتے نہیں دیکھا. عرض کی سونے محبوب جب سے اللہ نے جہنم بنائی ہے تب سے لے کر اب تک میں نہیں کبھی مسکرایا. تو یہ اب آپ اپنے نعت خانوں سے پوچھ سکتے ہیں کہ حضرت صاحب کیویں پسینہ آئے گا جہنم نو سانوں ویکھ کے جہنم نو. ذرا کچھ تھوڑا ذرا دسو بھی. قرآن میں ایسا کچھ نہیں لکھا. قرآن کہہ رہا ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، اور اس دن ضرور تم سے نعمتوں کے بارے میں پوچھا جائے. اور امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں جس سے اس دن پوچھا گیا وہ پھر گیا. یہ تو پتر میری سمجھ سے میرے سٹیج باہر ہیں کہ اتنی دلیریاں کیوں ہیں میرے سٹیجوں پہ. امام حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ ڈائریکٹ مرید ہیں حضرت مولا مرتضی شیر خدا تاجدار حل عطا سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. شاہ صاحب بھی قبلہ مرید ہیں نقشبندی مجددی سلسلے میں. یہ گناہگار بھی نقشبندی مجددی سلسلے میں مرید ہے حضرت. لیکن قربان جائیے ساڑھے پیر بڑیاں شانہ والے لیکن حضرت علی جے نہیں، حضرت علی پاک. لیکن لکھا ہے کہ امام حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ایک دوست آپ کو ملنے آ گئے تو لکھا ہے کہ امام صاحب کا سین گیلا تھا. اور کیونکہ بصرہ سائڈ پہ اس طرح کا موسم نہیں کہ کوئی تریل شلیل پڑے یا جناب کو بڑی بارش ہو، اس لیے وہ دوست حیران رہ گئے آپ کا سین گیلا دیکھ کے نا. وہ خادم سے پوچھتا ہے بھی سین کیوں گیلا ہے؟ وہ خادم کہنے لگا آج صبح نا میں نے تندور میں آگ جلائی. تو آپ کو پتہ ہے جب ابتدا ہوتی ہے تو آگ تندور سے باہر، بعد میں جب آگ لکڑیوں میں رچ بس جاتی ہے تو پھر وہ باہر آتی. وہ آگ کی ابتدا تھی. وہ کہتا ہے آگ کہیں باہر آئی، ادھر امام حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ تشریف لے آئے. کہتے ہیں تندور کی آگ دیکھ کے آپ کا جو خیال ہے وہ جہنم کی آگ کی طرف چلا گیا، اور جہنم کے خوف سے حضرت اتنا روئے کہ آپ کی آنسوں سے آپ کا سین گیلا ہو گیا. آج دیکھو یار کیسی دلیری ہے حضرت، کیسے کیسے اشعار، کیسی کیسی باتیں ہم آپ کو سنا رہے ہیں. میں اس دن شاہ صاحب بیٹھے ہیں، میں نے ایک بڑے پاک بندے کو نا نصیحت کے لیے کہا. میں نے کہا حضور کو نصیحت فرمائیں. پہلے تو ٹال رہے تھے وہ نہیں حضرت آپ کو، میں نہیں حضور کو نصیحت فرمائیں. صحیح پھر بابے نے میں نے بھی تھوڑا مارے حضرت، یہ ہو سکتا ہے آخری سا تک پیڑ رہے تھوڑے دی. مجھے فرمان لگے مولانا مصباحی جب بھی اپنی تقریر کریں تو پہلے یہ سوچ لیجئے گا کہ آپ کی یہ تقریر رسول پاک نے بھی سننی ہے. آپ کی یہ تقریر رسول پاک نے بھی سننی کہ آج اس نے میری امت کو کیا دیا، آج اس نے میری امت کو کیا بتایا، آج اس نے میری امت کو کیا سکھایا، آج اس نے میری امت کو اللہ کی طرف بلایا، آج اس نے میری امت کو میری سنت کی دعوت دی، آج اس نے میری امت کو نماز کے لیے کہا، آج اس نے میری امت کو حرام سے ڈرایا. حضرت صاحب اتنی پیڑی بابے نے سٹ کرائی کہ شاید مرنے تک اس کی درد رہے مجھے. اب خوف آتا ہے تقریر کرتے ہوئے کہ جب سے اس بابے نے یہ بات اندر ڈال دی ہے کہ تیری تقریر اللہ کے رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی سننی. ہم تو بے خوف ہیں، بس آپ کو دیکھ رہے ہیں آپ کیا سننا چاہتے ہیں، آپ کو کیا پسند ہے، آپ کو کون سی بات پسند آئے گی. وہ چل رہا ہے سارا کچھ. اور حال کیا ہے پتر، 75 سال گزر گئے، میں اپنی قوم کو اتنا بھی نہیں سکھا سکا کہ وہ جو سڑک پہ آ گئی ہے نا گرمی، سڑک پہ لوگوں نے کولر رکھنے ہیں، لیکن دکھ کی بات یہ ہے کہ ہر کولر کے اوپر رکھے ہوئے 15 روپے کے گلاس کو بھی سنگلی لگانی پڑے گی. میں اپنی قوم کو اتنا بھی نہیں سکھا سکا. آج بھی میں اپنی قوم کو اتنا نہیں سکھا سکا. مسجد میں جوتی محفوظ نہیں ہے حضرت. یہ میں اپنے شوز حضرت گاڑی میں اتار کے آئے ہیں کیونکہ ساتھ کوئی بھی نہیں، ڈرائیور ہی ہے. کئی بار حضرت جی ننگے پاؤں گئے ہیں، پہن کے کچھ آیا تھا گھر، پہن کے کچھ گیا. وہ بچوں کی امی کہتی تو ہی تقریر کرن جاندے کہ جتیاں چکان جاندے. کیا کریں کتنی رات کو تکلیف رہتی ہے یار، میری قوم کدھر کھڑی ہے. کم از کم میری قوم کے ایمان کا یہ لیول تے ہوتا، یہ مسجد میں جوتی چھوڑ دیتے ہیں. یہ ادھر تو چلو حضرت جی بٹ صاحب نے بڑا سونا سلسلہ کیا کہ سٹیج ہی وکھرا ہے. اکثر و بیشتر محافل ہوتی ہیں ہمیں آپ کے بیچ میں سے گزر کے جانا پڑتا.
آپ محبت کرتے ہو, کہیں کہیں حضرت جی جیب قطرے آئے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے یار, بندہ, میں نہیں کہتا کہ باہر ڈکیتی کرنا ٹھیک ہے یار, بندہ کم از کم تاجدار ختم نبوت کانفرنس کو معاف کر دیتا ہے. کہاں کھڑے ہیں حضرت جی, کدھر کھڑے ہیں حضرت صاحب؟ نہ اوپر سے کچھ ہو رہا ہے نہ ہی نیچے سے کچھ. میں دورہ برطانیہ پہ تھا, قبلہ شاہ جی میر صاحب مجھے بتانا, تکلیف ہی ہوتی ہے پھر, کیونکہ حضرت وہ کام کرتے ہیں, انہوں نے اپنی قوم کو قوم بنایا ہے. کیونکہ جب بھی پتر ووٹ دینے کی باری آتی ہے, آپ لوٹوں پہ, پائپوں پہ, بلبوں پہ آپ ووٹ دے دیتے, یہی منشور ہوتا ہے اور بس ہم ووٹ کرتے ہیں. ادھر کیونکہ سلیکشن اس طرح نہیں ہوتی, ادھر سلیکشن میرٹ پہ ہوتی ہے, کون قوم کو قوم بنائے. ادھر سب سے بڑا غلط کام یہ ہوا ہے کہ ہم قوم نہیں ہیں. کبھی ہمیں پمپ پہ دیکھ لیجئے گا, کبھی ہمیں ٹول پلازے پہ دیکھ لیجئے گا, کہ ٹریفک بلاک ہو ہمیں پھر دیکھ لیجئے گا, ہم قوم نہیں کوئی بھی ہے. ہم سڑک پہ رہتے ہیں, اس طرح لگتا ہے یہ سڑک پہ جتنے بندے گاڑیاں چلا رہے ہیں سب ایک دوسرے کے دشمن ہیں. کوئی کسی کو یہ ایک پروگرام پیچھے ہم کر کے آئے ہیں, یہ اڈے کے پاس نا, وہ گلی سے نا ہم سڑک پہ آئے تو آگے گاڑی آ رہی تھی حضرت, تو اس نے حضرت ہمیں اس طرح دیکھا کہ تمہیں نہیں پتا کہ میں آ رہے ہیں, تسی وچ کتوں آ گئے حضرت. قوم نہیں بنایا ہمیں کسی نے, ہمیں کسی نے قوم نہیں بنایا, وہ قوم ہے حضرت اپنے لیے. ٹھیک ہے ہمارے لیے جو ہے سو وہ ہے, اپنے لیے اٹھی, اور پھر ٹیسٹ کرتے ہیں وہ اپنی قوم کو. مجھے میر صاحب بتانے لگے, کہنے لگے حضرت انہوں نے پیچھے ٹیسٹ کیا اپنی عوام کو, کس طرح انہوں نے 1000 وائلٹ تیار کیے اور ہر وائلٹ میں نا 1000 پاؤنڈ ڈالا حضرت. یوکے میں پتر 1000 پاؤنڈ بہت پیسے ہیں, کھادیاں نہیں مکدے ہیں اتھے. اور کیا کیا کہ حضرت ہر وائلٹ میں نا انہوں نے ایک آئی ڈی کارڈ, اس طرح بھی ہو سکتا ہے ایک بندے کے انہوں نے 200 آئی ڈی کارڈ بنوا لی ہوں, ٹھیک ہے جی. ہیلی کاپٹر پہ بیٹھ کے نا انہوں نے اوپر سے آبادیوں میں نیچے وہ بٹوئے پھینک کے, اور پھر انتظار میں لگ گئے کہ ذرا چیک کریں کہ ہماری قوم کی ایمانداری کا لیول کیا ہے. میر صاحب مجھے بتانے لگے, مصباحی صاحب 1.5 مہینے کے اندر اندر پورے کے پورے 1000 بٹوئے واپس آئے, اور ہر بٹوئے میں پیسے بھی پورے تھے. لیکن اتھے کی یہ گلاس نو سنگلیاں لانی پہن, مسجد میں نئی جوتی پہن کے جاتے ہوئے ڈر لگتا ہے. وجہ کیا, اسی کون ایتھے ہی رکھیا, لوکاں مینوں آن ڈرایا رات خبر دی کالی, میں سنیا اتھے ہونا آنا جنہ مونڈے کم, تسی جو مرضی کری آؤ با انہاں نے آنا ہے حضرت. گل مکی حضرت, ہم نے قوم کو ادھر ہی لگا کے رکھا حضرت. میں پتر آپ کی بات نہیں کر رہا, میں اپنی بات کر رہا ہوں جو میری ڈیوٹی ہے. میں اس لحاظ سے, یہ تقریباً 23 رمضان شریف کو میں مدینہ پاک سے واپس آیا. میں سچ کہہ رہا ہوں پتر, میں سچ کہہ رہا ہوں, جب بھی جالیوں کے سامنے سے گزرا دل میں یہ خیال تھا, مولوی سلیمان پتہ نہیں رسول پاک نے تیری طرف دیکھا بھی ہے کہ نہیں دیکھا ہے. پتر حدیث میں نہیں لکھا ہوا, حضور جب خفا ہوتے تھے تو حضور چہرہ پھیر لیتے تھے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جب ہم جالیوں کے سامنے جاتے ہیں تو سب کچھ. کئی بار میں گزرا اور ہر بار میرے دل میں یہ خیال آیا, پتہ نہیں سلیمان رسول پاک نے تیرے علوے کیا بھی کہ نہیں دیکھا. پتر صحابی پکا مکان بنائے, وہ حضور رخ پھیر لے, صحابی سونے کی انگوٹھی پہنے, حضور اتار کے تشریف لے جائیں, اتنا برا لگے نبی علیہ السلام کو. تو داڑھی بھی نہ رکھے, تو سر پہ ٹوپی بھی نہ رکھے, تو نماز بھی نہ پڑھے, تو تیرے خیال میں تو ویزا لگوا کے وہاں چلے جائے تو سب ہی ایسا. پتہ نہیں کیا ہو گیا, کسی کو خیال ہی نہیں آ رہا. حالا حضرت جی وہ سید بھی تھا, وہ داڑھی والا بھی تھا, وہ پگ والا بھی تھا, وہ باعمل بھی تھا, وہ چراغ گولڑا بھی تھا, وہ خونے گولڑا تھا, وہ اولاد گولڑا تھا, لیکن پھر بھی باہر کھڑا ہو کے کیا کہہ رہا ہے, شرم عیسیاں سے سامنے جایا نہیں جاتا, یہ بھی کیا کم ہے کہ تیرے شہر میں آئے ہوئے. لیکن یہاں کسی کو خیال ہی کوئی کہ حضور ہم سے خوش ہیں, نبی علیہ السلام ہم سے ناراض ہیں, خیال ہی. اس لیے پتر میں ہاتھ جوڑن لگا جی, کم از کم پتر ہے تو سٹارٹ لو, آج تو بعد کسی محفل چ ننگے سر نہ جائیو ہے.
ਅੱਛਾ ਵੇਖੋ ਨਾ PTI ਵਾਲੇ ਜਦੋਂ PTI ਦੇ ਜਲਸੇ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਟੋਪੀ ਪਾ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਨਾ PTI ਵਾਲੇ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਹੀ ਚੰਗੇ ਹੋਏ, ਆਪਣੇ ਲੀਡਰ ਨਾਲ ਵਫਾ ਤੇ ਹੈ। ਗਲੇ 'ਚ ਉਹ PTI ਵਾਲਾ ਪਰਨਾ ਪਾ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਹੱਥ ਵਿੱਚ PTI ਦਾ ਝੰਡਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਨੂਨ ਲੀਗ ਵਾਲੇ ਆਪਣੀ ਟੋਪੀ ਪਾ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, गले में छुपा के जाते हैं, हाथ झंडा लैके जाते हैं। तो अगर हमें साबित करना पड़ जाए कि हम मोहम्मदी है तो किस तरह साबित कराएंगे? क्या है आपके पास? किस तरह साबित करोगे कि असी मोहम्मदी हैं? और पुत्र याद रखना, जितना बड़ा ये जलसा बैठा हुआ है ना, ये पक्की बात है। तुम्हारा क्या ख्याल है, इतने इसराइल का कोई जसूस नहीं बैठा था? बैठा था। इतने इंडिया का कोई जसूस नहीं बैठा था? बैठा था। इतने UK का कोई जसूस नहीं बैठा था? बैठा था। अच्छा अमेरिका का कोई जसूस नहीं बैठा है। और सिर्फ वो आपको वॉच कर रहे हैं, और उन्होंने नतीजा क्या निकालना है? अच्छा जी महफल में कितना बंदा था? 1000 बंदा, ठीक हो गया। 1000 में से नंगे सिर कितने बैठे हुए थे? जी 900 बंदा नंगे सिर सी। सिर ते टोपियां किन्ने पाइयां? 100 ने, बस ठीक है। यस से कोई टेंशन नहीं है सर। जो अपने नबी के लिए सर पे टोपी नहीं रख सकते नबी की महफल में आते हुए, उनसे हमें क्या डर पा रहे? वो क्या बिगाड़ लेंगे हमारा? जिनके ईमान का लेवल ये है, वो क्या कर लेंगे हमारा? वो क्या हमारा बिगाड़ लेंगे? अल्लाह का वास्ता दे के कहता हूं, जब हम ताकत में थे, जब हम जोर में थे पुत्र, बास तो वो तब भी नहीं आए। क्या नहीं नबी पाक अलैहिस्सलाम के मिज़ार मुबारक से आपके जिसमें अतहर को चुराने की कोशिश की उन्होंने? तो आपके ख्याल में क्या वो बिल्कुल आराम से बैठे हों? वो काम कर रहे हैं। और मैं बातें करने को बहुत ज्यादा हैं, लेकिन गल उते उदू करो जो दा फायदा है। मैं और नहीं कोई बात आपसे करने का, मैं सिर्फ आपको एक बात करके अपनी गुफ्तगू समेटूंगा। जिस दिन हजरत वो हिंदुओं का वफद तैयबा सेंटर वाला जो गेट है वहां तक आए ना, वो तस्वीरें भी बनी ना उधर, मैं सिर्फ आपसे इतना पूछता हूं, अपने मिज़ार मुबारक में नबी अलैहिस्सलाम के कल्ब मुबारक को कितनी तकलीफ हुई होगी कि ये मेरे हरम में आ गए? गई ना वो इंडिया की बीबी, खींची ना उसने तैयबा सेंटर वाला वो जो गेट है उधर खड़े होके, और जनाब उम्मत इधर बैठ के बस यही लगी है, मेरी उम्र मदीने दे टिबियां दी तस्वीर बना दिया गुजर गए। तुसी बैठ के ना मदीने दे टिबियां दी तस्वीरां बनाओ ते ओ मस्जिद नबवी दे गेट तक आ गए। तुम सिर्फ बैठ के ना मदीने के टिब्बों की तस्वीरें बनाओ, तुम बस बैठ के हलीमा सादिया रदी अल्लाह तआला अन्हा की बकरियों पे शेरो शायरी करो, और वो मस्जिद नबवी के गेट तक पुत्र जे गेट तक आ गए ने, तो तुहानू उन्होंने आके दस्सिया जे गेट तक आया तो अन करीब असी पुत्र काम करो, कोई होश के ना हो, लोग बड़ा वक्त जाया कर बैठे हो इधर। हाँ जी, सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाहि ताला अलैह को कभी किसी ने मुस्कुराते नहीं देखा। मतलब होता है ना कोई बात आपस में बैठे हो गई, सारे ही हाथ पड़े, सलाहुद्दीन अय्यूबी सीरियस। किसी ने एक दिन सलाहुद्दीन अय्यूबी से पूछ ही लिया ना कि हजरत मुस्कुराते क्यों नहीं? फरमाया जहां मेरे महबूब अलैहिस्सलाम ने कमो पेश 1,24,000 अंबिया को नमाज में इमामत करवाई, जहां जिब्राइल भी मौजूद थे, जहां से मेरे महबूब के मेराज की इब्तिदा की गई, वो जगह हिंदुओं, वो जगह ईसाइयों के कब्जे में, और सलाहुद्दीन मुस्कुराए? उतर अपना अपना देखो, ये देखो इस वक्त अल्लाह और अल्लाह का रसूल तुमसे क्या चाहते हैं। और पहली बात मैं यही करूंगा, छोड़ो ये रुखे सूखे दावे, सबसे पहले हजरत जी हुक्म रसूल पाक को अपने आप पे नाफिज करो हजरत। सबसे पहले पुत्र अपना तोल ठीक करो, सबसे पहले अपने मामले ठीक। और किसे पाक कलाओ तो पूछो आके, शाह जी दसो हुजूर साडे तू खुश ने के नाराज ने? हाँ जी, नबी अलैहिस्सलाम साडे तू खुश ने के? वो मौलाना रूम रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने इसको मसनवी में लिखा। आप फरमाते हैं वो कोई दुल्हन थी और सियाणी दुल्हन थी, किसी अल्लाह वाले के पास बैठने वाली, किसी ने चंडया सी उन्होंने जरा। वो जब दुल्हन बनी ना तो सोहनी बड़ी लग रही थी, वो जो आए ना आके वो बलाएं ले, आहा बड़ी सोहनी लग रही, सियाणी सी हजरत। चाची आई, मामी आई, ताई आई, खाला, सारे कहीं बड़ी सोहनी लग रही। वो आखिर रोई पड़ी, सब ने कहा हम कह रहे हैं तू सोहनी लग रही है, तू रो रही है। उसने कहा तुम्हारे कहने से कुछ नहीं होगा,
بس دعا کرو جس کے پاس جا رہی ہوں اس کو سونی لگ جاؤں. یہ پتر سونا سونا ہم آپس میں کھیل رہے ہیں. ہاں مجھے سونا کہہ رہے ہیں, میں آپ کو سونا کہہ رہا ہوں. بیٹھو نا کسی بیدی کے پاس, کسی رازداں کے پاس, اور پوچھو بہ کے شاہ جی دسو ہاں میں انہوں نے سونا لگن ڈیا ہاں کہ نہیں لگن ڈیا. بلکہ شاہ صاحب کو کیا پوچھنا پتر, جی ڈنڈی نہ ماری ہے اپنے آپ نے پوچھیے تو آپ فیصلہ کر لیں گے. اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی, تو اگر میرا نہیں بنتا نا اپنا تو بن ہے. اس لیے پتر میں کہوں گا اقبال میری آواز تو تیرے تک نہیں آئے گی, لیکن تیرا دور پھر چنگا سی. ادھر بھی اللہ تھا ادھر نہیں تھا, لیکن اب نہ ادھر اللہ ہے اور نہ ہی. پتر ہاتھ جوڑ دا جے پیا, اپنا بھی اللہ پکاؤ, تے جڑے بچے بیٹھے نے انہاں دا بھی اللہ پکاؤ, انہاں نوں اللہ دے کے جاؤ. اے باپ تجھ سے سب سے بڑی جو دولت بچے کو ملے گی یا مل سکتی ہے وہ اللہ اور اللہ کے رسول کا نام ہے. تو نے بڑے مہنگے سکول میں پڑھایا, تو نے ڈاکٹر بنا دیا, تو نے انجینئر بنا دیا, لیکن اگر تو نے اپنے بچوں کو اللہ نہیں دیا تو نے پھر اپنے بچوں کو کچھ بھی نہیں دیا. اللہ ڈیوٹی تھی, جتنے ہم باپ بیٹھے ہیں ڈیوٹی کیا تھی, جب قریب آ جائے وقت کہ تجھے لگ رہا ہے کہ اب بچہ بولنے والا ہے تو کیا کر, محنت شروع کر دو اس پہ, اور اس کو کیا سکھاؤ اللہ, کہ جب یہ بولے تو سب سے پہلے اس کی زبان سے کیا نکلے. لیکن پتہ ہے جی جس دور میں ہم گزر رہے ہیں, کیونکہ میں کسی غار سے نہیں آیا, کسی جنگل سے آپ میں ہی رہتا ہوں. اب حضرت جی اللہ والی بات تو گئی, اب کیا چل رہا ہے, اب امی اور ابو, ماما اور پاپا آپس میں ٹسل چل رہی ہے. ماما چاہتی ہے کہ بولے تو پہلے کیا کہے ماما, پاپا چاہتا ہے جب بولے تو پہلے کیا کہے. اب ٹسل چل رہی ہے حضرت, میں نے مشق کرواتے دیکھا دونوں. ماما بٹھا کے لگی ہوتی ہے کہو ماما ماما, اور اگر پہلے ماما کہہ دیں نا تو جناب فخریہ بتاتی پھرتی ہے, جب یہ بول رہا ہے تو سب سے پہلے میرا نام دیا. پاپا بٹھا کے لگا ہوا کہ پاپا, اور اگر پہلے پاپا کہہ دے تو پاپا بتاتا سب کو کہ جب یہ بول رہا ہے تو سب سے پہلے اس نے کس کا نام لیا ہے. اللہ حضرت جی نہ پہلے ماما نہ پہلے پاپا, بلکہ سب سے پہلے اللہ, سب سے پہلے. لیکن نہیں جی یا ماما یا اللہ تو گیا. وہ ایک بزرگ تھے, ان کے لیے لکھا ہے کہ وہ بچے کو ساتھ لیا اور مچھلیاں پکڑنے, بچی کو ساتھ لیا مچھلیاں پکڑنے چلے گئے. اب وہ کیا کرتے, مچھلی پکڑتے جاتے بچی کو دیتے جاتے. اب ان کو یہ ہے کہ مچھلیاں جمع کر رہے ہو, کافی وقت گزر گیا حضرت, وہ سورج اوپر آ گیا, دوپہر گرم ہو گئی, وہ مچھلیاں پکڑنے کا سامان انہوں نے لپیٹا اور بیٹی کو کہتے بیٹا دکھا کتنی مچھلیاں ہوئیں. اس نے وہ برتن کا ڈھکن اٹھا کے دکھایا, اس نے کہا بابا مچھلی تو کوئی نہیں. انہوں نے کہا پتر میں نے اتنی پکڑ کے دی تھی کدھر گئی. اس نے کہا بابا میں نے ساری پانی میں واپس پھینک. انہوں نے کہا بیٹا کیوں, پانی میں پھینکنے کو دی تھی. میں نے کہا لیکن بابا میں نے پھینک, وہ وجہ. انہوں نے کہا بابا آپ نہیں روز صبح میں بتاتے کہ کبھی اللہ کے ذکر سے غافل نہ ہونا, کیونکہ وہی مچھلی جال میں پھنسے گی جو اللہ کے ذکر سے غافل ہو جائے گی. کیسے بڑے لوگ تھے یار, اور کیسے وہ اپنے بچوں کی تربیت کرتے تھے. انہوں نے کہا پتر بات تو ٹھیک ہے لیکن مچھلیاں کیوں پھینکنی. وہ کہتی بابا جب آپ مچھلی پکڑ کے مجھے دیتے تھے نا, میں سمجھ جاتی تھی کہ آج اس نے اللہ کا ذکر اس لیے جال میں پھنسی ہے, اور واپس اس لیے پھینک دی کہ ہم نے نہیں کھانی غافل مچھلیاں, کہیں غافل مچھلیاں کھا کے ہم بھی غافل نہ ہو جائیں. ہم نے کچھ بھی نہیں سکھایا ان کو یار, اس لیے تو ڈر رہا ہوں حضرت کہ جو آنے والے میرے 10 سال ہیں یہ اسلام کے لحاظ سے کیسے ہوں گے. یہ ان بزرگوں کی برکتیں ہیں کہ ہم چل رہے ہیں, لیکن میں 10 سال بعد سوچ رہا ہوں کہ یہ جو بچہ 20 سال کا یا 18 سال کا ہوگا تو پاکستان میں اسلام کس حال میں ہوگا, کیونکہ ہم نے ان کو اللہ سکھایا نہیں ہے. ہم نے ان کو نبی پاک کا نام سکھایا. کہ جب سے کلپ بولا نا تب سے جان چھوٹ گئی. شاہ صاحب چلے تشریف فرمائے, آج ان سے بھی پوچھ لیتے ہیں جے کو دم ہے. جمعے والے دن حضرت جی ڈھیر لگا ہوتا ہے میرے پاس, اب نہیں, جب سے کلپ بولا وہ ابو بچوں کو لے کے آئے ہوتے ہیں, کسی دے جناب وہ آئی بال کھسک گئے نے, کسی دے پٹھے کمزور ہو گئے نے, دسدا نہیں. حضرت صاحب دم کرو,
کی ہوا ہے بھائی؟ حضرت موبائل نہیں چھڑا. شاہ صاحب تشریف فرمایا سی تے کتے موبائل چھڑانا والا دم پڑے گا کوئی نہیں. کیڑا دم کریے؟ میں کہتا اگر ہوتا میں نے پھر بھی نہیں کرنا، میں نے کیا بھی نہیں. میں ہمیشہ بچے کو اٹھا دیتا، میں کہتا بیٹا آپ ذرا سائڈ پہ ہو، ابو جی ادھر آؤ. تو میں ابو جی کو ابو حضرت صاحب انہوں دم کرنا ہے، تھوڑی موبائل چھڑتا تو میں ماما تو کیڑا چھڑیا، تو چھڑیا ہوتا تو انہیں بھی نہیں سی پڑھنا کوئی. یہ بیماری تیرے لوں لگی ہے. میں سچ پتر بتانے کہنے لگا کوئی شخصیت پرستی نہیں. جو گل غلط ہوئی تو ادب نہ اٹھ کے بول پئی ہو. جتنا پتر ہم نے اپنے بچوں کو موبائل پکڑ پکڑ کے دکھایا ہے، کبھی اتنا ہم نے قرآن پاک پکڑ کے دکھایا ہوتا تو کیا ہمارے بچوں کے ہاتھ میں قرآن پاک نہیں ہونا تھا؟ یا بتاؤ کس دن میرے بچوں نے مجھے قرآن پڑھتے دیکھا ہے؟ میں تو ڈرا ہوا ہوں حضرت، اسی شیر اوکھے سوکھے کدی کوئی. یہ جو میرے بچے اس وقت 8 سال 10 سال کے ہیں، یہ 10 سال بعد کیسے مسلمان ہوں گے؟ ان کو کیا دیا ہم نے؟ انہوں نے ہم سے کیا لیا ہے؟ میں اللہ کی قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں، میں بڑا ڈرا ہوں. میں جب کبھی خیال میں 10 سال آگے سوچتا ہوں جا کے کیا نظر آتا ہے. آج پھر فجر میں 7 نمازی ہوتے ہیں، 10 سال بعد کیا ہوگا؟ میں اس دن بارش ہو رہی تھی، میرے دوست ہیں، مجھے فون آ گئے. اللہ میرے لیے مشہور ہے فون نہیں چکتا. دیکھو نا اس وقت بھی فون جیب میں کوئی نہیں، گاڑی میں پڑا ہوا ہے. بعض دفعہ اس طرح ہوتا ہے کالے آ کے ہونجی بند ہو جاتا ہے. میں گھر کے آگے دروازہ کھڑا کیا، فجر کا وقت تھا حضرت، میرا 5:20 یا کچھ وقت میں آگے پیچھے ہو سکتا ہوں نہیں. میں نے فون اٹھایا، میں پریشان، میں حضرت خیر ہے؟ کہنے لگے جی 5:20 تے جماعت سی، بارش ہون ڈئی، ایک بندہ نہیں مسجد چاہیا، کلیاں جماعت ہوں نہیں، یہ کوئی بیلی ہے وے مرید چان والا، انہوں پہ چھوڑو تے جے آپے سیال کوٹو تے آپے آ. میں نے کہا حضرت میں نے گاڑی کے آگے دروازے کے آگے گاڑی کھڑی کی ہے، پیشاب کی حاجت ہے، جتنی شریعت اجازت دیتی ہے استنجے میں جلدی کی کر کے میں پہنچیا. جے کو پہلے بندہ آ گیا تو کھلار دئی انہیں، تو میں آیا کھڑا. حضرت صاحب میں واش روم میں گیا، وضو کیا، گڈی جتھے 170 تے چل دی 70 تے چلائی، جتھے 80 تے چل دی سی 80 تے چلائی. 5 بج کے تے میرے خیال میں 41 40 یا 42 تے اسی صرف دوں دنے نے جا کے جماعت کھلاری ہے. پتر میں پہلے بھی کہہ رہا ہوں بچوں کو مبارکباد ہے، سونا پروگرام، لیکن مجھے اپنی خوشی ہوتی ہے رش دیکھ کے. میں اس دن سمجھوں گا کہ ہم کامیاب ہو گئے ہیں جس دن اتنا رش ہم فجر میں بھی ڈال لیں گے. اس دن میں کہوں گا کہ محفلیں ہماری کامیاب ہیں. جس دن اتنا رش ہم فجر میں بھی، فجر میں پتر 7 نمازی نہیں ہوتے، اور وہ 7 بھی بابے ہوتے ہیں جن کو نیند ہی نہیں آتی ہے. جنہوں نے نیند آندی ہوئے شاید وہ بھی نہ ہو. سیدھی سچی بات کرنی چاہیے ہے. اس لیے پتر آپ بھی اللہ پکاؤ اور اپنے بچیاں دا. ہم تو حضرت صاحب یہاں سے جانے کو ہیں، ہم تو، لیکن ایسے ہم میں اللہ والے ہو گزرے کہ صرف ایتھے نہیں بلکہ ایتھے بھی. حضرت شاہ حسین کیا کہتے ہیں؟ ربا میرے حال دا محرم تو ہے، ربا میرے حال دا محرم تو ہے، اندر تو ہے باہر تو ہے، روم وچ تو ہے، کہے فقیر حسین نے مانا میرا سب کچھ تو ہے. اور یہ کوئی لطیفے نہیں ہے حضرت، یہ واقعی ہمارے بڑوں کا حال تھا. میرے سیدی حکیم عبدالحی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے والد سے بھی، حکیم خادم علی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے بھی نقش بندی مجددی سلسلے میں بڑا وقت آپ نے گزارا. آپ فرماتے ہیں کہ حضور امیر ملت پیر سید جماعت علی شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا وقت وصال آیا. علیل تھے حضرت، ڈاکٹر کو بلوایا گیا. حضرت اللہ کی حضور امیر ملت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا طریقہ مبارک تھا، بیمار ہوتے تو ڈاکٹر کو بلواتے اور اس کو پوچھتے ڈاکٹر میں نے کی ہے؟ انہیں کہنا میں شاہ صاحب بخار ہے بڑا سا. پھر پوچھنا ڈاکٹر 10 صاحب کنے دن آرام آئے گا؟ حضور یہ تو اللہ ہی جانتا ہے بہتر. پر میں نے تیرا تجربہ کیا کہتا ہے؟
اس میں عرض کرنی حضور بڑا سخت بخار ہے 7 دن لگ جائیں گے. پھر پوچھتے ایک دن دوائی کے کتنے پیسے بنتے ہیں؟ میں نے کہا جی روز کا 1 روپیہ. طرح نہیں کرنا ہم نے دوائی کھانی کیونکہ ہمیں اس طرح آرام آنا, کیونکہ اسی بھیج کے سوچی پہ جانا پتہ نہیں آرام آنا بھی ہے کہ نہیں. لیکن ان کو پکا یقین تھا کہ صدقہ بلائیں ڈال دیتے. ہم یقین کی اس منزل پہ, میں نے لوگوں کو دیکھا, لوگ آتے ہیں, میں کو وظیفہ بتایا بھائی 1000 وری ہے پڑھ اللہ آسانی کر دے گا. میں سٹیج پہ بیٹھا ہوں بیٹا, کئی بار اس طرح ہوتا ہے بندہ جا کے نا گاڑی میں بیٹھ پھر واپس آ کے کہتا ہے نہیں حضرت صاحب پڑھنا کام تو ہوئے گا نا. لیکن دوسری طرف کیا میں نے لوگوں کو دیکھا ہے, سر درد ہو نا تو پیناڈول کی ٹیبلٹ کھا کے پتا کیا کہتے ہیں, نہیں یار گولی کھا دی 10 منٹ آرام آ جائے گا. اللہ واری پوچھتے نے کم ہو جائے گا نا تو پیناڈول واری کھا کے کہتے نہیں 10 منٹ آرام آ جائے گا. پیناڈول پہ یقین ہے, اللہ کے نام پہ یقین ہے. آپ کو کیسے پتا پیناڈول سے 10 منٹ میں آرام آ جائے گا؟ پیناڈول میں آرام ہے, آرام تو اللہ کی طرف سے. لیکن کیا پیناڈول پہ یقین ہے؟ اللہ اور اللہ کے رسول پاک کے نام پہ وہ یقین. اسی لیے تو اقبال روتا رہا یار. اقبال کہتا ہے یقین پیدا کر, یقین پیدا کر, یقین پیدا کر. آج غوری بھی ہے, آج عبدالی بھی ہے, آج شاہین بھی ہے. آئے غوری عبدالی شاہین کشمیر کے کام, آئے غوری عبدالی شاہین فلسطین کے کام. کیونکہ پتر خالی غوری عبدالی یا شاہین سے کام نہیں ہوتا, ساتھ یقین بھی ہونا چاہیے. بدر والوں کے پاس عبدالی غوری شاہین تو کوئی نہیں تھے, لیکن ان کے پاس یقین تھا. ان کے پاس تو تلواریں نہیں تھی لڑنے کو, ان کے پاس تو نیزے نہیں تھے, اور ان کے پاس تو گھوڑے نہیں تھے, لیکن یقین اللہ اور اللہ کے رسول پہ کامل تھا ان کو. آج سب کچھ ہے لیکن یقین ہے. اس لیے تو اقبال کہتے ہیں غلامی میں ناکام آتی ہیں شمشیریں نہ تدبیریں, جو ہو ذوقیں یقین پیدا تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں. وہ لکھا ڈاکٹر آیا تو اس نے آ کے نا پہلے حضور میرے ملت پیر سید جماعت علی شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہ جو کان میں ٹوٹیاں لگا کے وہ ایسے لگاتے ہیں اسٹیتھوسکوپ بولتے ہیں شاید, تو اس نے نا پیچھے کر لیا, پھر اس نے ادھر لگایا, پھر اس نے پیچھے کر لیا, پھر اس نے نا پیچھے پشت پہ لگایا, پھر پیچھے کر لیا, پھر بازوؤں پہ جگہ جگہ لگائے, پھر پیٹ پہ لگائے, رانوں پہ لگائے, پنڈلیوں پہ لگائے. وہ کو بندہ پاس سے بول ہی پڑا. اس نے کہا ڈاکٹر کیا ہو گیا؟ وہ سینے پہ لگتے لگاتے تو دیکھا یہ کیا جگہ جگہ لگا کے دیکھ رہا ہے. تو ڈاکٹر کا بیان تھا جدھر بھی لگاتا ہوں ایک ہی آواز آتی ہے اللہ, جدھر بھی لگاتا ہوں ایک ہی آواز آتی ہے اللہ. ہم تو پتر ادھر نہیں پکا سکے, لیکن ساڈے وڈے وہ نے جنہاں نے لوں لوں چ پکا لیا. ربا میرے حال دا محرم تو ہے, اندر تو ہے, باہر تو ہے, روم روم وچ تو ہے. کہے فقیر حسین نے مانا میرا سب کچھ تو ہے. نہ غرض کسی سے نواستا, کون ہے, نہ غرض کسی سے نواستا, مجھے کام اپنے ہی کام سے, تیرے ذکر سے, تیری فکر سے, تیرے نام سے, تیری یاد سے. پتر کرن نو بہت گلا, لیکن یہی گزارش ہے ایتھے پتر نہ پکاؤ, ایتھے بھی پکاؤ. اور اے پاک لوگ کہنے پچھو اینا کلو آ کے بہو اینا دیکھو یار شاہ جی قبلہ جی پیر جی کیویں ایتھے نہ پکے گا, اور ایتھوں پھر ایتھے نہ کیویں. اصل میں حضرت جی کیونکہ ماشاء اللہ جی شیر اہل سنت زندہ باد زندہ باد. اللہ ہار دے شیر اہل سنت بھی آ رہے ہیں ماشاءاللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ. رسول اللہ لبیک یا رسول اللہ, تیرے چاہنے والوں کی خیر. جناب عزت مآب خطیب اہل سنت, سرمایہ اہل سنت, زینت العلماء, سفیر عشق رسول علامہ عبدالحمید چشتی گولڑوی صاحب تشریف فرما ہوئے. میں آپ کو اپنی طرف سے قبلہ بٹ صاحب کی طرف سے, بٹ برادران کی طرف سے دل کی عطا گرائیوں سے خوش آمدید ویلکم کہتا ہوں.
माशाल्लाह माशाल्लाह। वो असल में जैसे मैंने कहा ना वो अशार हैं, तो फिर क्योंकि हम किसी से पूछते तो है नहीं, जो बस फिर हमारा दिल किया हमने उसी तरह उसी स्टाइल में मान ली वो। बस जी मतलब थोड़ा सा टाइम दे दो भाई काका, बस भाई बस थोड़ा सा वक्त, मैं ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा, अल्लाह आपको सलामत रखे। वो असल में शेर है ना, वो क्या है, मैं लजपालां दे लड़ लगी ते मेरे तू गम भरे रहंदे। बस हुण सारे नूं पीर साहब इसलिए चाहिए ने कि गम भरे भरे रहन। ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪੀਰ ਸਾਹਿਬ ਐਸੇ ਲਈ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਕਿ ਗਮ ਬਰੇ ਬਰੇ ਰਹਿਣ। ਹਜ਼ਰਤ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੀਰ ਅੱਲਾ ਵਾਸਤੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੀਰ ਰਸੂਲ ਪਾਕ ਲਈ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੀਰ ਤਜ਼ਕੀਏ ਲਈ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਬਸ ਹੁਣ ਸਭ ਨੂੰ ਪੀਰ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ कि गम। पुत्र हर को फिक्रा इतना मजबूत तो नहीं होता है कोई। वाला ये कलाम में जो एंड पे है ना वो न्याजी है, तो मेरी गलती थी, मैंने समझा शायद ये अब्दुल सत्तार खान न्याजी रहमतुल्लाह तआला अलैह का कलाम। वो मैंने एक स्टेज पे कह दिया, मैं आपे तो उन्होंने अद्धी जिंदगी जेल च कड्डी है, सानू कहते ने गम परे परे। वो फिर मुझे एक आलम दीन थे, उन्होंने बाद में कहा कि हज़रत अब्दुल सत्तार खान न्याजी रहमतुल्लाह तआला अलैह का कलाम नहीं है। एक और बुजुर्ग थे शायर हुए हैं ये फैसलाबाद से, तो ये भी अपने आप के साथ ना ये न्याजी लिखा करते थे। फिर मैंने उधर ही माजरत की खड़े हो कि मैंने कहा नहीं भाई हमारे अकाबरीन में से हैं, पहले भी मेरी ऐसी कोई नीयत नहीं थी। मैंने वैसे बात की कि अपनी तो उनकी आधी ज़िंदगी जेल में गुजरी ख़त्म नबूवत के हवाले से हज़रत। वो बस फिर सारी कौम ने समझ लिया कि पीर साहब कादे वास्ते ने कि गम अरे बरे रहे अल्लाह पुत्र, ये तो रास्ता भरा ही गमों से है। नबी पाक अलैहिस्सलाम की बारगाह में वो एक सहाबी हाजिर हुए, आके अर्ज़ की अल्लाह के रसूल मैं आपसे मोहब्बत करता हूँ। फरमाया फिर फ़क्र के लिए तैयार हो। उन्होंने अर्ज़ की मुझे अल्लाह से भी बड़ी मोहब्बत है। फरमाया फिर आजमाइशों के लिए तैयार हो। वो बस वो शेर बोले मैं लजपालां दे लड़ लगी ते मेरे तू गम। ਹੁਣ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪੀਰ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਲਈ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਕਿ ਗਮ ਭਰੇ ਭਰੇ ਰਹਿਣ। ਹਾਲਾ ਪੀਰ ਸਾਹਿਬ ਗਮ ਭਰੇ ਭਰੇ ਕਰਨ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਪੀਰ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਲਈ ਨੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦਾ ਨਾਮ ਪੱਕੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ। ਇਹ ਹੈ ਪੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੱਥੇ ਵੀ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦਾ ਨਾਮ ਤੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਹੈ। वो हजरत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह तआला ने कहा ना, फरमाते हैं जुबानी कलिमा हर कोई आखे दिल दा पढ़दा कोई, जिथे कलिमा दिल दा पढ़दे जीब नू मिले ना टोई, दिल दा कलमा आरिफ पढ़दे की जानन यार गलोई, ऐ कलिमा मैनू पीर पढ़ाया मैं सदा सुहागिन होई। ये है पीर साहब का काम। ये गम परे परे वाला काम भाई कोई भी नहीं जाते है, बल्कि पीर साहब का काम ये है कि तुझे अल्लाह और अल्लाह के रसूल के करीब कर दे, तेरा तज़किया करें, तुझे सुथरा करें, तुझे साफ करें, तुझे तेरी शैतान और नफ्स से तेरी हिफाजत करें हज़रत हैं। ये सिलसिला हज़रत ये है। इसलिए पुत्र कोई लभो कि इत्थे भी अल्लाह पाक दा नाम पक जाए और इत्थे भी पुत्र असी ते मैंने कहा ना हम तो इधर से भी जाने को हैं। ये हज़रत बायज़ीद रहमतुल्लाह तआला अलैह आपके ग़ुलाम है, उनका नाम है ज़ैद। फरमाते मैंने 20 साल हज़रत बायज़ीद की खिदमत की, और फरमाते जिस दिन पहले रोज़ मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ तो आपने बुलवा के ना मुझसे मेरा नाम पूछा। कहते मैंने अर्ज़ की हुज़ूर मेरा नाम ज़ैद है। और फरमाते दिन गुजर गया, रात गुजर गई, अगली सुबह फिर बुला के पूछते हैं भाई किसी काम के लिए बुलवाना हो तो तेरा नाम तो पता होना, क्या है तेरा नाम? कहते मैंने अर्ज़ की हुज़ूर मेरा नाम ज़ैद है। कहते दिन गुजर गया, रात गुजर गई, तीसरी सुबह फिर बुला के पूछा। और फरमाते 20 साल हज़रत का यही मामूल रहा। कहते एक दिन मेरे दिल में ख्याल आया ज़ैद लगता है हज़रत बायज़ीद तुझसे खुश नहीं, 20 साल हो गए तेरा नाम नहीं याद हो। बायज़ीद को ऐसा ज़ैद को ऐसा मुश्किल नाम तो नहीं कि याद करते करते 20 साल लग जाए। कहते मैं हाजिर हुआ और मैंने जाके हाथ जोड़ के अर्ज़ की, साथ मेरे आंसू भी गिर पड़े। मैंने कहा हुजूर आप मुझसे राज़ी नहीं? फरमाने लगे नहीं राज़ी हूँ। कहते मैंने उसकी हुजूर कैसे मान लूँ, 20 साल हो गए मेरा नाम नहीं याद हुआ, इतनी बेतवजही है। अगर राज़ी होते तो फिर ये तो ना होता, मेरी खिदमत आपको पसंद नहीं आई, मुझ में कोई और ख़ता है, गलती है, मुझे आगाह कर दें, लेकिन ये ना करें कि 20 साल में आपको मेरा नाम याद नहीं हुआ। तो कहते आगे से हज़रत बायज़ीद भी रो पड़े और फरमाने लगे यार बात खुशी या नाराज़गी की नहीं है, बल्कि बात ये है कि जब से मैंने उसका नाम याद किया है मुझे बाकी सारे नाम भूल गए हैं। कैसे सन साडे वड्डे यार, उदा याद रखिया, सोने महबूब दा याद रखे, बाकी सारे ही भूल गए। और पुत्र असी 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 ओ बैठे दे पुत्र, सानू सारे याद ने ओदा
याद नहीं रहा। पुत्र सारे भुल जाइयो, ओदा ना भुलियो, सारे भुल जाइयो ओदा। साडे वड्डियां ते माण ही उस एक क्लिप है कीम साहब रहमतुल्लाह तआला दा यूट्यूब अपनी मोच बह के ना ते लगे ने तेरा नाम लैके लंघ पार जाना। फकीर मोच पढ़न डे अपनी विच पकाया सी ना ना पुत्र तेरा नाम लैके लंघ पार जाना। कीम साहब कहंदे ने उस दिन असी अल्लाह 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 कहंदे पार नबी अलैहिस्सलाम दे पिछे पिछे सी होना असी अल्लाह अल्लाह करदे जड़े ना लंघ जाना। तेरा नाम लैके लंघ पार जाना, तेरा नाम लैके लंघ पार जाना। सानू आसरा तेरे नाम दाई, तेरा नाम लैके लंघ पार जाना। साइयां पार जाना, मालिक पार जाना। ना पका लो यार, उधर ना पका लो, उधर ना पका लो, उधर ना पकाओ यार, उधर ना पकाओ। शेर आले सुनना है, नाज़िश आले सुनना, खतीब आले सुनना है, सरमाया आले सुनना। हाँ जी मेरे लकब मुक जाएंगे हजरत अल्लाह ने उस तो भी अगे नवाजे, दलेरी ना नवाजे है, खैरत ना नवाजे, अकीदे उत्ते पैरा देने वाले माशाअल्लाह। जिवें आप सोहने ने गुफ्तगू भी सोहनी करते हुए मैं तो बस तुहानूं पता इंजी हाँ उधरू 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 कोई दर्द रोशन ना है। इसलिए पुत्र ना पकाना है, पकाओगे ना जी सारे ना हाँ जी। थोड़ी देर वास्ते ना अल्लाह अल्लाह करने हैं तो फिर किबला ठीक है जी रल के जरा थोड़ी देर वास्ते। तो पुत्र ये जिहड़ी मैं अगे गल की थी ना इत्थों नहीं अज इत्थों अज रल के एक वास्ते अल्लाह 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 अल्लाह